بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، 60 سال اسے عبادت الہی میں گزر چکے تھے۔ شیطان نے اسے بہت ورغلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ پھر شیطان نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اسے جنات ستا رہے ہیں۔ ادھر اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا، پھر اس کے بھائی اپنی بہن کو اس راہب کے پاس لاتے ہیں، جس کے بعد اس کا علاج معالجہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عورت یہیں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن راہب اس عورت کے ساتھ ہی موجود تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد شیطان نے راہب کے دل میں ڈالا کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے۔ تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی کوئی پوچھ گچھ ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے۔ اس راہب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس راہب نے اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجاڑ جگہ زمین میں دبا آیا۔ اب شیطان اس کے چاروں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ تک بتا دی۔ صبح جب یہ بھائی جاگے تو ایک نے کہا، آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کرو۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح اس راہب نے ہماری بہن سے بدکاری کی ہے، اور پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ اس کی لاش دبایا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا، مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے، جس کے بعد یہ چاروں بھائی بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس راہب کو ساتھ لے جا کر اس جگہ پر جاؤ اور اس زمین کو کھودو، جس کے بعد راہب کو ساتھ لے جا کر اس جگہ کو کھودا جاتا ہے تو اس عورت کی لاش مل جاتی ہے۔ اب تو تمام لوگوں کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ راہب ہی قصوروار ہے۔ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، تو اتنے میں شیطان اس کے سامنے دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو تیری جان بچ سکتی ہے۔ راہب بری طرح پھنس چکا تھا، اس کا جرم بھی ثابت ہو چکا تھا، اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ شیطان سے کہتا ہے، جو تو بولے گا میں کروں گا، بس کسی طرح سے میری جان بچا لے۔ شیطان اس سے کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کر، جس کے بعد یہ بدبخت اور گناہگار شخص شیطان کو سجدہ تک کر لیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں اور تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد شیطان غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ خدا جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے اور جس پر چاہے اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔